کرنے کو بڑی چیز غیرت ہے جہاں میں. Yesterday I saw the post of Hindu community where they clearly mentioned they are not going to celebrate Holi this year in respect of Irani Supreme Leader Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. On the other hand, I saw the tweet of our Prime Minister Mr. Shehbaz Sharif جہاں انہوں نے ایک تعزیتی بیان دیا. اس میں انہوں نے کہا کہ وہ اس دکھ کی گھڑی میں ایرانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اسی پر مسٹر قادر پٹیل نے پارلیمنٹ میں ایک بہت زبردست اسپیچ کی. آپ ضرور سنیں. اپنے خاندان کے ساتھ مارا جاتا ہے, ہم سب تماشائی بنے ہوئے ہیں. زیادہ سے زیادہ کیا ہے کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے ہم ساتھ کھڑے ہیں؟ کوئی عملی قدم, کوئی سفارتی کوشش, کوئی دورہ, کوئی کسی کو سمجھانا, کوئی کسی کو اس طرح آگ آپ کی طرف آ رہی ہے. جی, تقریر تو آپ نے ملاحظہ کر لی ہوگی. جناب قادر پٹیل سے ہزار اختلافات صحیح, لیکن بات تو انہوں نے سچ کی ہے. اس پورے معاملے میں ہمارے حکمرانوں کا یہی تو کردار رہا ہے کہ وہ کھڑے تو ایران کے ساتھ ہیں لیکن بیٹھے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہیں. وہ اسی پیس آف بورڈ کا حصہ ہیں کہ جہاں نیتن یاہو بھی ہے اور ٹرمپ بھی ہے, اور یہ سب سے بڑے قاتل ہیں, اس دنیا کے سب سے بڑے قاتل ہیں کہ جو فلسطین میں نہتے مسلمانوں کا قتل کرتے ہیں, جو لبنان میں نہتے مسلمانوں کا قتل کرتے ہیں, جو شام میں نہتے مسلمانوں کا قتل کرتے ہیں. اور یہ منافق لوگ فیمنزم کا نعرہ بھی لگاتے ہیں اور ایران میں معصوم بچیوں کے اسکول پر بام بھی گراتے ہیں, جس کے نتیجے میں 200 سے زائد بچیاں شہید ہو جاتی ہیں. یہ تمام تر پالیسیز منافقانہ پالیسیز ہیں. لیکن اس پورے معاملے میں ہمارے پرائم منسٹر کا نیوٹرل لینا ہماری عقل سے والا تر ہے, ہماری سمجھ سے والا تر ہے کہ کیوں انہوں نے پورے ٹویٹ میں امریکہ اور اسرائیل کا نام نہیں لیا. چلے ایک بات آپ کی یہ مان لیتے ہیں کہ آپ کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں, سفارتی تعلقات بہت اچھے ہیں, آپ کے ٹرمپ کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں, اور آپ تو اسے پیس نوبل پرائز کے لیے نومینیٹ بھی کرتے نظر آتے ہیں. Again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize. ٹرمپ کی کارکردگی ہم سب کے سامنے ہے کہ اس نے خطے میں کتنا امن قائم کیا ہے. بالکل قرآن کی اسی آیت کی طرح کہ پروردگار عالم قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو, تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں, اور ان کی اصلاح آپ سب کے سامنے ہے. چلیے یہ تمام تر باتیں اپنی جگہ رکھ لیتے ہیں, لیکن آپ نے پورے ٹویٹ میں کہیں بھی اسرائیل کا نام لینا گوارا کیوں نہیں کیا, جبکہ ہماری پاکستانی پالیسیز واضح طور پر یہ کہتی ہیں کہ پاکستان کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. تو آپ نے اسرائیل کا نام لینا گوارا کیوں نہیں کیا؟ یاد رکھیں, یہ وہی لوگ ہیں جو خود کہتے نظر آتے ہیں کہ ایران کے بعد ہمارا اگلا ٹارگٹ پاکستان ہوگا. The first is called Iran, the second is called Pakistan. Because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. عقل سے کام لیں, ہوش کے ناخون لیں, اور ابھی پہچان لیں کہ آپ کا دشمن کون ہے اور آپ کا دوست کون ہے.